اپنی بہن سے کہو وہ شادی سے انکار کر دے۔ میرب اپنے شوہر جبران کی بات سن کے گھنگ رہ گئی۔ ایسے کیسے انکار کر دے؟ کل نکاح ہے۔ اور پھر حورب نے اچانک نکاح کے وقت انکار کر دیا تو عفان کا نکاح جبران کی بہن شیزہ سے ہو گیا۔ وہ روم میں آیا تو شیزہ اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ وہ اسے پل میں بے مول کر گیا۔ حورب کی اچانک گمشدگی پہ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ مانو نہ مانو وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تبھی تو نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی ساس کی بات پہ میرب کا دل ہول اٹھا کہ تبھی دروازے پہ ایک لینڈ کروزر آ کے رکی۔ حورب ایک امیر شخص، حورب کے ساتھ نکاح۔ رات کا آخری پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میرب جو کہ چند گھنٹوں بعد ہونے والی اپنی چھوٹی بہن حورب کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، اچانک اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا شوہر جبران، جو ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا، آج غصے اور جنون کی ملی جلی کیفیت میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرب نے ابھی کچھ پوچھنا ہی چاہا تھا کہ جبران نے نہایت شفاقی سے اس کا بازو تو پوچھا اور گھراتے ہوئے بولا، اپنی بہن سے کہو کہ وہ کل ہونے والے نکاح سے انکار کر دے، ورنہ یاد رکھنا میرب، اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ گھنگ رہ گئی۔ اس کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کل جس بہن کا نکاح ہونا تھا، جس کے ہاتھ پیلے ہونے کی خوشی میں پورا گھر جگمگا رہا تھا، وہاں اس کا اپنا شوہر ایسی گھٹیا شرط کیسے رکھ سکتا تھا؟ جبران کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرب کی وہاں کوئی رحم نظر نہ آیا۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا بہن کی خوشی یا اپنا سہاگ۔ میرب وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حورب سے کیا کہے گی۔ وہ حورب جو عفان کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر سجائے خوابوں کی بستی بسا رہی تھی، اسے یہ کیسے کہتی کہ اس کا بہنوئی ہی اس کی بربادی کے در پہ ہے۔ دوسری طرف حورب اپنے کمرے میں بیٹھی عروسی جوڑے کو نہار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور آنکھوں میں عفان کے لیے ڈیروں محبت تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کے اپنوں نے ہی اس کے خلاف سازش کا جال بننا شروع کر دیا ہے۔ میرب ہمت جمع کر کے حورب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل ہول رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، حورب نے مسکرا کر اپنی بڑی بہن کو دیکھا، لیکن میرب کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس کی مسکراہٹ وہیں دم توڑ گئی۔ میرب نے لرزتے ہاتھوں سے حورب کو چھوا اور سسکتے ہوئے وہ سب کہہ دیا جو جبران نے اسے حکم دیا تھا۔ حورب کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کی اکلوتی بہن کا بستا ہوا گھر۔ رات بھر دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں، لیکن وقت کی بے رحم سوئیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو گھر میں شہنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مہمان جمع ہو چکے تھے۔ عفان بارات لے کر دروازے پر آ چکا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق بتا رہی تھی کہ وہ حورب کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے کتنا بےتاب ہے۔ لیکن جیسے ہی نکاح خواہ نے حورب سے اجازت مانگی، پورے پنڈال میں وہ سناٹا چھا گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ حورب نے کانپتی آواز میں انکار کر دیا۔ یہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے پورے خاندان کی عزت کو لمحوں میں خاک میں ملا دیا۔ عفان کے والد غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور جبران کی ماں نے میرب کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری بہن نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ عین اسی وقت جب عزتیں نیلام ہو رہی تھیں، جبران نے چال چلی اور اپنی بہن شیزہ کا ہاتھ عفان کے لیے پیش کر دیا تاکہ دشمنی اور رسوائی سے بچا جا سکے۔ عفان جو صدمے کی وجہ سے پتھر کا ہو چکا تھا، نے بنا کچھ سمجھے سوچے ہاں کر دی اور یوں ایک ہی لمحے میں تقدیر کے مہرے پلٹ گئے۔ حورب اس ہنگامے کے دوران خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لب سلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، حورب کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اسی لیے اس نے عین وقت پر انکار کیا۔ میرب کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن کیونکہ حورب سڑک کے کنارے بے یار و مددگار کھڑی تھی، جہاں ایک کالی لینڈو کروزر آ کر رکی اور اس میں سے ایک باروب شخص نمودار ہوا جس کی نظریں حورب کے ٹوٹے ہوئے وجود پر جم گئیں۔
نکاح کے پنڈال میں ہونے والا ہے وہ ہنگامہ حورب کے کانوں میں اب بھی ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ جب اس نے انکار کیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس کا اپنا سانس رک جائے گا، لیکن میرب کی اجڑی مانگ کا تصور اسے پتھر بنا گیا۔ جیسے نکاح خواہ نے دوسرا نکاح پڑھانا شروع کیا اور توجہ شیزہ اور عفان کی طرف ہوئی، حورب نے یہی وقت غنیمت جانا۔ وہ اپنے بھاری روسی جوڑے کو سنبھالتی ہوئی پچھلے دروازے سے باہر نکلی، جہاں اندھیرا اپنی چادر پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے پیروں میں مہندی لگی تھی، لیکن وہ ننگے پاؤں کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کانٹے اس کے تلووں کو زخمی کر رہے تھے، مگر دل کا زخم ان سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ جبران نے اسے واضح کہہ دیا تھا اگر وہ انکار کے بعد گھر میں رکی تو وہ میرب کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ حورب سڑک کی طرف بھاگتی رہی، آنسوؤں کی وجہ سے اسے راستہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی اسے پکڑ نہ لے، کہیں عفان اسے ڈھونڈتا ہوا نہ آ جائے، کیونکہ وہ عفان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ مین روڈ پر پہنچی تو رات کے سناٹے سڑک پر سنسان تھی، دور دور تک کسی انسان کا سایہ نہ تھا۔ اچانک پیچھے سے گاڑی کی تیز روشنی اس پر پڑی، حورب کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے لگا شاید جبران کے بھیجے ہوئے لوگ اسے مارنے آ گئے ہیں۔ وہ گھبرا کر سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں چھپنے لگی، لیکن اس کا پیر پھسل گیا اور وہ ایک کھائی نما گھڑے میں جا گری۔ اسی دوران دو موٹر سائیکل سوار وہاں رکے، جن کی نیت حورب کے بکھرے سنگھار اور اس کے قیمتی زیورات دیکھ کر بگڑ گئی۔ اتنی پیاری دلہن اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہکا لگاتے ہوئے حورب کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ حورب نے پوری قوت سے چیخ ماری۔ اس کی چیخ میں بے بسی بھی تھی اور دہائی بھی۔ عین اسی لمحے دور سے آتی ایک کالی لینڈ کروزر کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر کر رکھ دیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ٹائروں کے رگڑنے کی آواز سے زمین لرز اٹھی۔ گاڑی سے ایک طویل القامت باروب اور سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کا جلال اور آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ گنڈے اسے دیکھتے ہی سہم گئے۔ شاہویر نے ایک نظر زمین پر گری ہوئی مٹی میں اٹی حورب پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں خوف ناچ رہا تھا۔ شاہویر نے بنا کچھ کہے ایک گنڈے کے جبڑے پر ایسا مکہ رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ حورب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاہویر اس کے قریب آیا اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی جب اس نے پوچھا، کون ہو تم اور اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ حورب نے بس اتنا کہا، مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے دور لے جائیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ شاہویر جو اپنی زندگی میں کسی عورت کو اہمیت نہیں دیتا تھا، آج اس لڑکی کی بے بسی دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے خاموشی سے حورب کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اندھیرے کو چیرتی ہوئی کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل گئی۔ دوسری طرف گھر میں عفان اور شیزہ کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن عفان کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید تھا۔ اس کے دل میں حورب کے لیے جو محبت تھی وہ اب سلگتی ہوئی نفرت میں بدل رہی تھی۔ ساس نے دہلیز پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کیا کہ حورب اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ورنہ نکاح کے وقت کون غائب ہوتا ہے؟ میرب یہ سب سن کر ٹوٹ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حورب نے یہ سب اس کے لیے کیا ہے، لیکن وہ یہ سچ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ شیزہ جب دلہن بن کر عفان کے کمرے میں آئی تو اسے لگا شاید یہ ایک نیا آغاز ہوگا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی آگ میں قدم رکھ رہی ہے جسے راکھ کر دے گی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن عفان کے کمرے کی فضا کسی قبرستان کی طرح بھوچل تھی۔ شیزہ جو بچپن سے عفان کو چاہتی تھی، آج اس کے نام کا جوڑا پہن کر اس کی سیج پر بیٹھی تھی، مگر اس کے دل میں خوشی سے زیادہ ڈر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح کسی خوشی کا نہیں بلکہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ کمرے کا دروازہ نہایت سختی سے کھلا اور عفان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ دیکھ کر شیزہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ عفان اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے شیزہ کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھایا اور بولا، تمہاری بہن نے جو تماشا سر عام لگایا ہے، اس کی قیمت اب تم اس کمرے کی 4 دیواری میں ادا کرو گی۔ تم میری بیوی بن کر یہاں ضرور آئی ہو، لیکن یاد رکھنا میری نظر میں تمہاری حیثیت اس پیروں تلے بچھے قالین سے زیادہ کچھ نہیں۔ شیزہ کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ عفان نے اسے جھٹک دیا اور نہایت صفاقی سے بولا، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا۔ آج سے تم اس گھر کی بہو ضرور ہو، لیکن میرے لیے ایک اجنبی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جاؤ اور جا کر صوفے پر سو جاؤ۔
یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ شیزا خاموشی سے اٹھی اور اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حورب کے ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی کو بے مول کر دیا ہے۔ دوسری طرف شاہویر کی لینڈ کروزر شہر کی خاموش سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے صرف حورب کی سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ شاہویر بار بار سائیڈ مرر سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہار کر آئی تھی۔ اس نے گاڑی ایک عالیشان ولا کے سامنے روکی۔ حورب نے ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ شاہویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سرد لہجے میں کہا، باہر آؤ، یہاں تم محفوظ ہو۔ کم از کم ان گھونڈوں سے تو بہتر جگہ ہے جہاں سے میں تمہیں اٹھا کر لایا ہوں۔ حورب لرزتے قدموں سے باہر نکلی۔ شاہویر اسے اپنے گھر کی ایک وسیع و عریض کمرے میں لے گیا اور اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھا جائے۔ حورب نے شاہویر کو روکنا چاہا اور کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ نے میری مدد کیوں کی؟ شاہویر رکا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، مدد مفت میں نہیں کی جاتی حورب، میں شاہویر ہوں، اور شاہویر جب کسی پر سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ فی الحال تم آرام کرو، تمہارے سوالوں کے جواب کل ملیں گے۔ حورب اس اجنبی گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت سے نکل کر کسی نئی مصیبت میں پھنس گئی۔ صبح ہوئی تو میرب کے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ ساس نے میرب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ تمہاری بہن تو کلنک کا ٹیکا لگا کر چلی گئی، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ساس کی ان دھمکیوں نے میرب کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ جبران خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی کیونکہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے حورب کو عفان سے دور کر دیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حورب ایک ایسے شخص کے پاس ہے جس کا نام سن کر بڑے بڑے سورما کام جاتے ہیں۔ اسی وقت شاہویر کے ولا میں حورب کے سامنے کاغذ رکھا گیا۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو واپس جا کر رسوائی کی زندگی گزارو یا پھر مجھ سے نکاح کر کے اس شہر کی ملکہ بن جاؤ، انتخاب تمہارا ہے۔ شاہویر کے عالیشان ولا کے ڈرائنگ روم میں چھائی خاموشی حورب کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ سامنے میز پر پڑے نکاح کے کاغذات اسے کسی جال کی طرح لگ رہے تھے۔ شاہویر جو اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے اٹھتی باپ کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اچانک بولا، وقت ضائع مت کرو حورب، تمہارے خاندان نے تمہیں پہلے ہی مردہ قرار دے دیا ہوگا، اور عفان وہ تب کسی اور کا ہو چکا۔ حورب نے تڑپ کر شاہویر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لرزتی آواز میں پوچھا، اب مجھ جیسی بے نام و نشان لڑکی سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، پھر میں ہی کیوں؟ شاہویر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور حورب کے قریب آ کر نہایت سرد لہجے میں بولا، کیونکہ مجھے ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جس کا ماضی راکھ ہو چکا ہو اور جس کا مستقبل صرف میرے ہاتھ میں ہو۔ مجھے تمہاری محبت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے بس اپنی معاشرتی حیثیت کے لیے ایک پروقار چہرے کی ضرورت ہے، اور تم اس کے لیے بہترین ہو۔ حورب کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے جبران نے اسے میرب کے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ اسے لگا شاید شاہویر کا نام اسے وہ طاقت دے دے کہ وہ اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال سکے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ یوں حورب ایک گمنام لڑکی سے اس شہر کی سب سے طاقتور شخص کی شریک حیات بن گئی۔ دوسری طرف عفان کے گھر میں صبح کا سورج خوشیاں نہیں بلکہ نئی تلخیاں لے کر طلوع ہوا۔ شیزا رات بھر صوفے پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ کچن میں ناشتہ بنانے گئی، اس کی ساس نے اسے دیکھتے ہی طنز کے تیر چلانے شروع کر دیے۔ آئی بڑی قسمت والی، بھائی نے بہن کی بربادی کا سودا کر کے تمہیں اس گھر میں بٹھا دیا۔ اب کم از کم ڈھنگ کا ناشتہ تو بنا لینا، یا یہ ہنر بھی تمہاری بہن کی طرح غائب ہے؟ شیزا خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اسے اس گناہ کی سزا مل رہی تھی جس نے کیا ہی نہیں۔ جب عفان ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو اس نے شیزا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میرب نے ہمت کر کے عفان سے کہا، عفان، شیزا کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تمہاری عزت بن کر اس گھر میں آئی ہے، اسے تو معاف کر دو۔ عفان نے غصے سے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور بولا، عزت؟ جس خاندان کی بیٹی نکاح کے دن بھاگ جائے، اس خاندان کی عورتیں عزت نہیں بوجھ ہوتی ہیں۔ میرب بھابی، آپ کی بہن نے میرے پیار کا جو تماشا بنایا، اس کی آگ میں پورا گھر جلے گا۔ جبران جو پاس ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اندر ہی اندر خوش تھا، لیکن اس کے ماتھے پر پسینہ تب آیا جب اسے گمنام نمبر سے فون آیا۔ فون کرنے والے نے بس اتنا کہا،
जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की थी वो अब तुमसे बदला लेने वापस आ रही है। जिब्रान का रंग फक हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरब कहाँ है। इधर शाहवीर के घर में हुरब का मेकओवर शुरू हो चुका था। शाहवीर ने कीमती तरीन डिजाइनर लिबास और जेवरात इसके सामने रख दिए। वो हुरब की दुनिया के सामने एक ऐसी औरत बनाकर पेश करना चाहता था जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। हुरब ने आईने में अपना अक्स देखा। इसकी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अज़म था कि वो अपनी और अपनी बहन की जिंदगी का सौदा करने वालों को माफ नहीं करेगी। अफान के घर का माहौल अब भी इसी बोझलपन का शिकार था, जहाँ पर हर गुजरता लम्हा शिजा के लिए एक नई अजियत लाता। सास के ताने और अफान की सद महरी ने इसे अंदर से खोखला कर दिया, मगर वो खामोशी से जहर पी रही थी। मीरब का दिल अपनी बहन हुरब के लिए तड़प रहा था। वो बार बार जिब्रान से पूछती कि हुरब का कोई सुराग मिला या नहीं, लेकिन जिब्रान ने इसे छिड़क कर खामोश करा देता। इसी दौरान मोहल्ले में एक शोर मचा। लोगों की नजरें गली के मोड़ पर जम गईं, जहां से एक चमकती हुई स्याह लैंड क्रूजर नहायत वकार के साथ दाखिल हो रही थी। ऐसी गाड़ी इस मतवसत मोहल्ले के लिए एक अजूबा थी। गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई ऐन अफान के घर के सामने आकर रुकी। मोहल्लेदार अपने घरों की खिड़कियों और छतों से झांकने लगे कि आखिर इस घर में कौन है, इस गाड़ी में कौन है। अफान जो इस वक्त सहन में खड़ा अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी देखकर ठिठक गया। जिब्रान और इसकी माँ भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर तजस्सुस और हैरत की मिलीजुली कैफियत थी। गाड़ी का पीछा दरवाजा खुला और पहले एक महंगे जूते में मलबूस मर्दाना पाँव जमीन पर टिका शाहवीर अपने पूरे जाहो जलाल के साथ बाहर निकला। इसकी शख्सियत का सहर ऐसा था कि वहां मौजूद हर शख्स की जुबान गंग हो गई। शाहवीर ने गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुद खोला और अपना हाथ अंदर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही हुरब ने शाहवीर का हाथ थामकर गाड़ी से बाहर कदम रखा, वहां मौजूद लोगों के सांस रुक गए। ये वो हुरब नहीं थी जो चंद दिन पहले एक जोड़े में रोती हुई भागी थी, बल्कि ये तो किसी मुल्क की शहजादी लग रही थी। कीमती रेशमी लिबास, गले में हीरो का सेट और चेहरे पर वो एतमाद जो पहले कभी नहीं देखा गया। मीरब की आंखों से आंसू बह निकले, जबकि अफान का रंग गुस्से और सदमे से नीला पड़ गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसे वो बखोड़ी समझ रहा था। वो इतने बड़े आदमी के साथ इस ठाठ बाट में आई है। जिब्रान के तो जैसे पांव तले से जमीन निकल गई। इसे समझ आ गया कि इसका खेल अब उल्टा पड़ने वाला है। हुरब ने एक नज़र अपने पुराने घर पर डाली और फिर अफान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नफरत के अंगारे दहक रहे थे। शाहवीर ने हुरब के कंधे पर अपना हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, तो मैंने सोचा खुद आकर तारुफ करवा दूँ। मैं शाहवीर हूँ और ये हुरब शाहवीर है, मेरी बीवी। ये सुनते ही सास के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया और पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। अफान ने आगे बढ़कर हुरब का रास्ता रोकना चाहा और चिल्लाया, ये क्या तमाशा है हुरब? कल तुम मेरे निकाह में आने वाली थी और आज इस शख्स की बीवी बनकर यहाँ आई हो। क्या यही तुम्हारी औकात थी? शाहवीर ने कदम आगे बढ़कर अफान की आंखों में आंखें डाली और सख्त लहजे में कहा, अपनी इस जुबान को लगाम दो नौजवान। तुम जिससे बात कर रहे हो इस शहर की सबसे ताकतवर शख्स की इज्जत है। अगर दोबारा जुबान खोली तो याद रखना तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। हुरब खामोश रही, मगर इसकी नज़र जिब्रान के चेहरे पर जमी थी, जो खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। हुरब ने सुकून से मीरब की तरफ कदम बढ़ाए और इसे गले लगा लिया। मीरब के कान में इसने धीरे से कहा, बाजी, मैं वापस आ गई हूँ। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। हिसाब अब मैं बराबर करूंगी। हुरब का पुरवकार कदम जैसे ही घर के सेन में पड़ा, वहां मौजूद हर शख्स को लगा जैसे वक्त थम गया। शाहवीर इसके पीछे किसी साए की तरह मौजूद था। इसकी मौजूदगी ही वहां मौजूद लोगों के हौसले पस्त करने के लिए काफी थी। अफान की सास जब तक हुरब को गालियां दे रही थी, शाहवीर के रौब के सामने बिगी बिल्ली बन गई। लेकिन अफान का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। वो हुरब के सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज में लर्जिश। हुरब, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या ये सब पहले से तय था? क्या तुम इस अमीर आदमी के लिए मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर भागी थी? हुरब ने गहरा सांस लिया और अपनी नजरें अफान के चेहरे पर टिकाईं। इसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। अफान, कुछ सवालों के जवाब सच्चाई में नहीं, हालात में छुपे होते हैं। तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मुसलहत के नाम पर किसी और का हाथ थाम लिया, तब मुझसे जवाब तलबी का हक खो चुके हो। शाहवीर ने मुदाखलत करते हुए हुरब का हाथ थामा और सबके सामने ऐलान किया, हम यहाँ सफाइयाँ देने नहीं बल्कि एक हकीकत बताने आए हैं। हुरब अब किसी की मोहताज नहीं, और जो लोग इसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे वो अब अपने इंजाम की फिक्र करें। जिब्रान जो कमरे के कोने में दुबका खड़ा था, हुरब की नजरों से बच ना सका।
حورب اس کے قریب گئی اور نہایت دھیرے سے صرف اسے سنائی دینے والی آواز میں بولی، جبران بھائی، آپ نے میری باجی کو طلاق کی دھمکی دی تھی نا؟ اب دیکھیے گا طلاق کس سے ملتی ہے اور گھر سے کون نکلتا ہے۔ جبران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اسی دوران شیزا جو کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے احساس ہوا کہ حورب کے آنے سے عفان کی نفرت کم ہونے کی بجائے اب اس پر مزید بڑھے گی، کیونکہ عفان کو لگ رہا تھا کہ حورب نے اسے دھوکہ دیا۔ حورب میرب کو اپنے ساتھ صحن کی ایک طرف لے گئی۔ میرب اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حورب تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے یہاں کیا کچھ نہیں ہوا؟ حورب نے میرب کے آنسو پونچھے اور کہا، باجی اب رونے کا وقت ختم ہو گیا، اب ان کے رونے کا وقت شروع ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں تماشا بنایا۔ شاویر نے گھڑی کی طرف دیکھا اور حورب کو اشارہ کیا کہ اب چلنے کا وقت ہے۔ حورب جب واپس گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تو عفان نے پیچھے سے پکارا، حورب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے میری محبت کا سودا کیا۔ حورب رکی نہیں، لیکن اس کی آنکھ میں ایک آنسو ٹمٹمایا جسے اس نے ضبط کر لیا۔ جیسے ہی لینڈ کروزر وہاں سے روانہ ہوئی، گھر کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ساس نے شیزا کو بالوں سے پکڑا اور چیخنے لگی، یہ سب تمہاری منحوس بہن کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو ملکہ بن گئی اور تمہیں ہمارے گلے کا توق بنا گئی۔ عفان نے غصے میں آ کر کمرے کا سامان توڑنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جا کر شاویر سے حورب کو چھین لے، لیکن شاویر کی طاقت کا خوف اسے روکے ہوئے تھا۔ شاویر گاڑی میں حورب کی طرف دیکھتا اور پوچھتا ہے، تمہارا انتقام شروع ہو گیا ہے حورب، لیکن کیا تم اس کے لیے تیار ہو جو عفان نے تمہاری بہن کے ساتھ کرے گا؟ حورب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ حورب کے جانے کے بعد عفان کے گھر کی فضا کسی بارود کے ڈھیر جیسی ہو چکی تھی، جہاں ذرا سی چنگاری بھی بڑے دھماکے کا سبب بن سکتی تھی۔ عفان اپنے کمرے میں دیوانہ وار چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ حورب کا وہ پروقار روپ، شاویر کا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا، اس کی آنکھوں میں موجود وہ بے نیازی عفان کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ اسی لمحے شیزا ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ بکھرا ہوا سامان سمیٹ سکے، لیکن عفان نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کا سارا غصہ شیزا پر امڑ آیا۔ اس نے شیزا کا بازو نہایت سختی سے دبوچا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ دیکھ لیا اپنی بہن کا رنگ، وہ تو کسی امیر کے ساتھ عیش کر رہی ہے اور تمہیں یہاں میری زندگی برباد کرنے کے لیے چھوڑ گئی۔ تم سب بہنیں ایک جیسی ہو، مکار اور دھوکے باز۔ شیزا سے سکنے لگی، عفان میرا اس میں کیا قصور، میں تو خود اس نکاح سے لا علم تھی۔ لیکن عفان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میرا نام مت لو اپنے محنوس منہ سے، آج سے تمہارا ٹھکانہ کچن کے ساتھ والا چھوٹا کمرہ ہوگا۔ تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک قیدی ہو۔ شیزا زمین پر گر کر روتی رہی، لیکن اسے سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ دوسری طرف شاویر کی گاڑی جب ولا پہنچی تو حورب بالکل خاموش تھی۔ شاویر نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، تمہاری آنکھیں اب بھی عفان کے لیے رو رہی ہیں حورب، کیا اب بھی اس کی محبت کا بھوت تمہارے سر سے نہیں اترا؟ حورب نے تڑپ کر شاویر کی طرف دیکھا اور کہا، وہ محبت نہیں، وہ دکھ ہے کہ جس شخص پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اس نے ایک پل میں مجھے بھگوڑی مان لیا۔ شاویر نے ایک پراسرار فائل حورب کے سامنے رکھی اور کہا، اگر تم خود کو ثابت کرنا چاہتی ہو تو کل سے میری کمپنی کے اس پروجیکٹ کو تم سنبھالو گی۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ شاویر کی بیوی صرف ایک گڑیا نہیں بلکہ وہ اس شہر کی بزنس کو کنٹرول کرنا جانتی ہے۔ حورب نے وہ فائل تھام لی، اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک فولادی عزم تھا۔ اگلے دن شہر کے بڑے اخبارات اور سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی کہ شاویر نے اپنی اہلیہ کو اپنی سب سے بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ جب یہ خبر جبران نے سنی تو اس کے ہاتھ سے خون چھوٹ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا اب حورب کے پاس وہ قانونی اور مالی طاقت آ چکی ہے جس سے وہ اسے لمحوں میں تباہ کر سکتی ہے۔ جبران نے میرب پر اپنا غصہ نکالنا چاہا اور اسے زوردار تھپڑ مارا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے ہی اسے شے دی ہوگی۔ میرب نے پہلی بار ہمت دکھائی اور جبران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بس جبران، اب حورب وہ پہلے والی لڑکی نہیں، اب اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا شاویر کے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ جبران میرب کی ہمت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ادھر شیزا کچن میں اکیلی بیٹھی سوکھی روٹی کھا رہی تھی جب اسے حورب کا فون آیا۔ حورب کی آواز سنتے ہی شیزا پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اسے عفان کے ظلم کے بارے میں بتایا۔ حورب کا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور شیزا سے کہا، شیزا تھوڑا صبر کرو، میں تمہیں اور میرب باجی کو اس جہنم سے نکالنے کا راستہ بنا رہی ہوں، بس یاد رکھنا اب ہمیں کمزور نہیں پڑنا۔ شاویر کے آفس کا ماحول انتہائی پیشہ ورانہ اور رعبدار تھا، جہاں حورب اب ایک ڈائریکٹر کی کرسی پر براجمان تھی۔ اس کے سامنے وہ تمام فائلیں کھلی تھی جن میں جبران کی برسوں کی ہیرا پھیری اور ٹیکس چوری کا کچا چٹا موجود تھا۔ شاویر دروازے پر ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ تھی۔
تو کیا ارادہ ہے حورب؟ یہ کاغذات ایک بٹن دبانے پر جبران کو سڑک پر آ سکتے ہیں۔ حورب نے فائل بند کی اور سرد لہجے میں کہا، اسے اتنی آسانی سے سڑک پر نہیں لاؤں گی شاویر۔ میں چاہتی ہوں اپنی بربادی کا منظر ایک پل کر کے دیکھے، جیسے اس نے میرا باجی اور میری زندگی کو کرچی کرچی کیا۔ اسی شام حورب نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور جبران کو اپنے آفس بلایا۔ جبران جب تک حورب کو صرف ایک ڈرپوک لڑکی سمجھتا تھا، جب شاویر کے آفس پہنچا، وہاں کا جال و جلال دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جیسے ہی حورب کے کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر حورب کی آنکھوں میں حقارت کی چمک آئی۔ اس نے ایک فائل جبران کی طرف اچھالی اور کہا، یہ تمہاری کمپنی کے وہ ثبوت ہیں جو تمہیں اگلے 20 سال کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں۔ جبران کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ گڑ گڑانے لگا، حورب میری بات سنو، وہ تو میں نے میرب کے لیے کیا تھا۔ حورب نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور چلائی، میرا نام مت لو، تم نے اپنی بہن شیزا کی زندگی داؤ پر لگائی اور تم نے میری محبت کا سودا کیا اور تم نے میرب باجی کو جانوروں سے بدتر زندگی دی۔ اب میرا پہلا حکم سنو، آج تم میرب باجی کو طلاق دو گے اور اسے باعزت طریقے سے میرے حوالے کرو گے۔ جبران ہکا بکا رہ گیا، اسے تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ حورب اتنی جلدی اتنی بڑی شرط رکھے گی۔ دوسری طرف عفان کے گھر میں حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ عفان کو بزنس میں مسلسل گھاٹا ہو رہا تھا اور اس کا سارا غصہ شیزا پر نکل رہا تھا۔ شیزا جو تیز بخار میں تپ رہی تھی، کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک چکرا کر گر پڑی۔ میرب نے اسے اٹھانے کے لیے دوڑی لیکن ساس نے روک دیا، رہنے تو اسے، یہ سب ڈرامے ہیں تاکہ کام سے بچ سکے۔ میرب پہلی بار اپنی ساس پر چیخ پڑی، خدا کا خوف کریں، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، کسی کی دشمن نہیں۔ جب عفان گھر آیا اور اسے پتا چلا کہ شیزا کی طبیعت خراب ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں کسک ہوئی، لیکن حورب کا وہ منظر یاد آیا، پھر اسے پتھر بن گیا۔ وہ شیزا کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، اٹھو، یہ ڈرامے شاویر کے گھر جا کر کرنا، یہاں صرف کام کرنے والوں کی جگہ ہے۔ شیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے سوچ لیا کہ وہ مزید یہ ظلم نہیں سہے گی۔ جبران کے گھر کا صحن کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حورب کے گارڈز نے پورے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا اور حورب خود ایک چٹان کی طرح میرب باجی کے سامنے کھڑی تھی۔ جبران کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات کانپ رہے تھے، اس کی مردانگی اور انا حورب کے ایک اشارے پر خاک میں مل رہی تھی۔ حورب نے نہایت سرد لہجے میں کہا، جبران صاحب دستخط کیجیے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا کفارہ ادا کیجیے۔ میرب باجی ایک پل بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہیں گی جہاں ان کی عزت نفس کو روز کچلا جاتا ہے۔ جبران نے غصے سے حورب کی طرف جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن شاویر نے ایک باڈی گارڈ نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ مجبوراً اور خوف کے مارے جبران نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک طویل قید سے آزادی کے تھے۔ حورب نے میرب کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگی۔ اسی وقت عفان اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے جب اپنی بھابھی کو یوں گھر چھوڑ کر جاتے دیکھا تو اس کی نظر شیزا پر پڑی جو دور کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ عفان نے حورب کو پکارا، حورب تم ایک گھر بسا کر آئی ہو اور دوسرا گھر اجاڑ رہی ہو، کیا تمہیں سکون ملے گا؟ حورب رکی، مڑی اور عفان کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، گھر وہاں اجڑتا ہے عفان جہاں محبت اور احترام ہو، یہاں تو صرف ظلم اور نفرت کی دیواریں کھڑی تھیں۔ آج میں اپنی بہن کو لے کر جا رہی ہوں، کل کو جبران کی بہن شیزا کو بھی یہاں سے لے کر جانا پڑے، کیونکہ تم نے اسے بیوی نہیں بلکہ قیدی بنا کر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی عفان کا سر شرم سے جھک گیا، لیکن اس کی انا نے اسے معافی مانگنے نہ دی۔ حورب میرب کو لے کر شاویر کے ولا پہنچی، جہاں شاویر نے میرب کا استقبال کسی مہمان کی طرح نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح کیا۔ میرب کو ایک الگ پوری سائش کمرہ دیا، لیکن وہ حورب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ حورب تم نے مجھے بچا تو لیا، لیکن شیزا کا کیا ہوگا؟ وہ بیچاری تو اس گھر میں پستی رہے گی۔ حورب کی آنکھوں میں گہرا راز چمکا، اس نے کہا، باجی شیزا کے لیے میں نے ایک الگ جال بنا رکھا ہے۔ عفان کو جب تک اپنی کھوئی ہوئی محبت کا درد نہیں ہوگا وہ شیزا کی قدر نہیں کرے گا۔ اگلے ہی دن شاویر نے ایک ایسی بزنس ڈیل کینسل کر دی جس پر عفان کی پوری کمپنی کا انحصار تھا۔ عفان کے پاس اپنا پیسہ بچا نہ ہی سکون۔ وہ جب بھی شیزا کو دیکھتا اسے حورب کی کہی ہوئی باتیں یاد آتی۔ اس نے شیزا کو بیوی نہیں قیدی سمجھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب عفان کمرے میں آیا، اس نے دیکھا شیزا فرش پر لیٹی ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے۔ پہلی بار اس کے پتھر دل میں تھوڑی سی چنبش ہوئی۔ اس نے کمبل اٹھایا اور شیزا کے اوپر ڈال دیا۔ شیزا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ عفان کی آنکھوں میں نفرت کے بجائے تھوڑی سی ندامت تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے فون پر ایک میسج آیا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ میسج شاویر کی طرف سے تھا، کل شہر کی سب سے بڑی بزنس پارٹی میں حورب اپنا ایک بڑا راز فاش کرنے والی ہے، اگر ہمت ہے تو آ کر سن لینا۔ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج کی بزنس پارٹی میں شہر کی تمام معروف شخصیات موجود تھیں،
لیکن سب کی نظر دروازے پر ٹکی تھی جہاں شاویر اور حورب کی آمد متوقع تھی۔ عفان جو معاشی طور پر تباہ ہو چکا تھا ایک عام سے سوٹ میں وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں تجسس تھا۔ جبران بھی وہاں موجود تھا مگر اس کے ماتھے پر پسینہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج بہت کچھ برا ہونے والا۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور شاویر حورب کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ حورب سیاہ مخملی لباس میں گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ شاویر نے اسٹیج پر جا کر مائک سنبھالا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل صرف بزنس کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے جو شرافت کی اوڑھنی اوڑھے دوسروں کی زندگیاں برباد کرتا ہے۔ شاویر نے حورب کی طرف اشارہ کیا۔ حورب اسٹیج پر آئی اور اس نے ہال میں لگے بڑے پردے پر ایک ویڈیو پلے کر دی۔ اس ویڈیو میں جبران کو واضح طور پر ان گنڈوں سے بات کرتے دیکھا جا سکتا تھا جنہیں اس نے نکاح والی رات حورب کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ میرب کو طلاق دے سکے اور حورب کی جائیداد پر قبضہ کر سکے جو ان کے والد نے اس کے نام چھوڑی تھی۔ حال میں ایک شور مچ گیا۔ عفان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اب سمجھ آیا حورب نکاح سے بھاگی نہیں بلکہ اسے راستے سے ہٹانے کی سازش کی گئی تھی۔ حورب نے مائک پر گرجتی ہوئی آواز میں کہا، جبران صاحب، آپ نے سوچا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ آپ نے میری بہن کو دھمکایا، مجھے رسوا کیا اور عفان کی نظروں میں مجھے گرا دیا، لیکن یاد رکھیں سچ کبھی نہیں چھپتا۔ پولیس ہال میں داخل ہوئی اور جبران کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگی۔ جبران چلاتا رہا، معافیا مانگتا رہا، لیکن حورب کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ عفان جب تک صدمے میں تھا دیوانہ وار حورب کی طرف بڑھا اور اس کے پیروں میں گرنے لگا۔ حورب، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں نے شیزا پر ظلم کیا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ شاویر نے عفان کو حقارت سے دیکھا اور حورب کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ حورب نے جاتے جاتے مڑ کر عفان سے کہا، عفان، معافی مجھ سے نہیں اپنی بیوی شیزا سے مانگو جسے تم نے بغیر کسی گناہ کے دوزخ میں رکھا۔ میری اور تمہاری کہانی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ شاویر اور حورب گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو شاویر نے حورب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آج تم نے اپنا انتقام پورا کر لیا، لیکن کیا اب تمہارا دل آزاد ہے؟ حورب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، آزادی تب ملے گی شاویر جب میں شیزا کی آنکھوں میں خوشی دیکھوں گی۔ عفان کے گھر کا وہ چھوٹا سا کچن جہاں شیزا اپنی زندگی کے تلخ ترین دن گزار رہی تھی آج ایک عجیب و غریب منظر کا گواہ تھا۔ عفان جس کی انا کبھی آسمان کو چھوتی تھی اور شیزا کے پیروں کے پاس بیٹھا بچوں کی طرح سسک کر رو رہا تھا۔ شیزا کے ہاتھ میں جو برتن دھوتے ہوئے صابن سے بھرے تھے وہیں تھم گئے۔ وہ حیران تھی کہ وہ شخص جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا آج اس کے سامنے یوں ٹوٹا ہوا کیوں ہے۔ عفان نے روتے ہوئے شیزا کا ہاتھ تھاما اور کہا، شیزا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں حورب کی نفرت میں انتہا اندھا ہو گیا کہ تمہاری معصومیت دیکھ ہی نہ سکا۔ مجھے پتا چل گیا کہ جبران نے گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ حورب بے قصور تھی اور تم تو اس میں سے سب سے زیادہ بے قصور تھی کہ تم نے میری ہر زیادتی اور خاموشی اختیار کی۔ شیزا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سخت لہجے میں کہا، عفان صاحب، معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن وہ راتیں کیسے لوٹائیں گے جو میں نے اس چھوٹے سے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر روتے ہوئے گزاری؟ وہ تانے جو آپ کی ماں نے مجھے دیے کیا وہ واپس ہو سکتے ہیں؟ عفان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسی وقت عفان کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اب بھی اپنے غرور میں تھی۔ عفان، اس منحوس کے سامنے کیوں رو رہے ہو؟ جبران پکڑا گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو اب بھی اس کی بہن ہے۔ عفان پہلی بار اپنی ماں پر گرجا۔ بس کرے اماں، بہت ہو چکا، آج کے بعد اگر شیزا کو ایک لفظ بھی کہا تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر ساس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف شاویر کے ولا میں میرب باجی اب کافی پرسکون تھی لیکن حورب کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ رہا تھا۔ شاویر جو اب تک صرف حورب کا محافظ بنا ہوا تھا اب آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کے سیر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے پر شاویر نے حورب سے کہا، حورب، جبران اب جیل میں ہے اور میرب بہت محفوظ ہے، تمہارا مشن پورا ہو گیا، اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم بھی اس نکاح کو صرف ایک معاہدہ سمجھتی ہو؟ حورب نے شاویر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ خاموش رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شاویر کو کیا جواب دے۔ اسی دوران حورب کو شیزا کا فون آیا۔ شیزا نے اسے عفان کی بدلی ہوئی حالت کے بارے میں بتایا۔ حورب نے شیزا کو مشورہ دیا، شیزا، اتنی جلدی معاف مت کرنا، اسے احساس ہونے دو کہ اس کی عزت نفس کو چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن حورب نے شاویر سے ایک فرمائش کی، شاویر، میں چاہتی ہوں شیزا اور عفان کو یہاں کھانے پر بلایا جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا عفان واقعی بدل گیا یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ شاویر نے حورب کی بات مان لی۔ جب عفان اور شیزا شاویر کے عالیشان ولا پہنچے تو عفان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شاویر اور حورب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔
حورب نے دیکھا عفان نے بار بار شیزہ کا خیال رکھا، اسے پانی دے رہا تھا، اس کی کرسی درست کر رہا تھا۔ حورب کے دل کو ایک سکون ملا۔ لیکن کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب شافیر کے آفس سے ایک فون آیا کہ جبران نے جیل میں خودکشی کی کوشش کی اور وہ مرنے سے پہلے حورب سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی آخری راز ہے۔ شافیر کی ولا کی پرتیش فضا میں جیسے اچانک برف پگھلنے لگی، لیکن جبران کی خودکشی کی خبر نے ایک نئی تپش پیدا کر دی۔ حورب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو شخص اس کی بردباری کا ذمہ دار تھا، بربادی کا، وہ مرنے سے پہلے اسے کیوں یاد کر رہا ہے۔ شافیر نے حورب کی پریشانی بھانپ لی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حورب اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں، وہ شخص اب بھی مکار ہو سکتا ہے۔ حورب نے گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شافیر، مجھے جانا ہوگا، میں اپنی زندگی کی کتاب کا ہر باب مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ پیچھے کوئی الجھن نہ رہے۔ شافیر نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا اور خود اسے لے کر ہسپتال پہنچا جہاں پولیس کی نگرانی میں جبران زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہسپتال کے سرد میں کمرے میں جہاں مشینوں کی پیپ سنائی دے رہی تھی، جبران بستر پر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ جیسے ہی حورب اندر داخل ہوئی، جبران نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر موت کا سایہ تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حورب کے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حورب اس کے بیڈ کے قریب پہنچی تو جبران سے سکتے ہوئے بولا، حورب مجھے معاف کر دینا، میں نے صرف اپنی انا کے لیے تم سب کو برباد کیا، لیکن ایک سچ ہے جو میرب کو نہیں معلوم۔ حورب کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سا سچ جبران بھائی؟ جبران نے رک رک کر بتایا کہ میرب کی زندگی میں کبھی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جبران نے اسے بتایا تھا، لیکن اصل میں وہ خود بیمار تھا اور اس نے اپنی مردانگی چھپانے کے لیے میرب کو برسوں سے اس احساس سے کمتری میں رکھا وہ ادھوری ہے۔ یہ سن کر حورب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اس شخص کی گھٹیا سوچ پر گھن آنے لگی جس نے اپنی جھوٹی انا کے لیے ایک عورت کی ممتا کا قتل کیا تھا۔ دوسری طرف عفان اور شیزہ گھر واپس آ چکے تھے۔ عفان نے شیزہ کو اپنے کمرے کے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے شیزہ کی طرف دیکھ کر نہایت معصومیت سے پوچھا، شیزہ کیا کبھی تم مجھے اس قابل سمجھو گی کہ میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھ سکوں؟ شیزہ نے پہلی بار عفان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں بھکارت نہیں بلکہ ایک سچی تڑپ تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، عفان زخم بھر جاتے ہیں مگر نشان باقی رہتے ہیں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں ابھی آپ کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عفان نے مسکرا کر سر جھکا دیا، میں تمہارا عمر بھر انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اسپتال میں جبران کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس نے آخری بار حورب کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور ایک وصیت نامہ اس کی طرف بڑھایا جس میں اس نے اپنی تمام نام کی جائیداد بڑا حصہ میرب کے نام کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی بقیہ زندگی کسی کی محتاج نہ رہے۔ جیسے حورب کا وہ کاغذ تھاما، مانیٹر پر ایک لمبی لکیر ابھری اور جبران کا سانس ٹوٹ گیا۔ حورب وہیں ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے معاف کرے یا اس پر لعنت بھیجے۔ شافیر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں واپسی کے سفر کے دوران حورب شافیر کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جس کے دل پر برسوں سے موجود بوجھ کے اترنے کے آنسو تھے۔ شافیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا حورب، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ حورب جب ہسپتال سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وصیت نامہ اور آنکھوں میں برسوں کا کرب تھا۔ اس نے میرب کو اپنے سامنے بٹھایا اور وہ تلخ سچائی اس کے سامنے رکھ دی جو جبران نے برسوں سے ایک زہریلے راز کی طرح چھپا کر رکھی تھی۔ جب میرب کو پتہ چلا تو وہ ادھوری نہیں تھی بلکہ اسے ایک جھوٹے احساس جرم میں مبتلا رکھا گیا تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ رونا جبران کی موت کا نہیں بلکہ اپنی جوانی کے ان ضائع شدہ سالوں کا تھا جس نے طعنوں اور ندامت میں گزارے۔ حورب نے اسے سنبھالا اور شافیر کی موجودگی میں سے یقین دلایا کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار عورت ہے۔ شافیر نے اسی دوران ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے جبران کی جائیداد کے وہ کاغذات میرب کے حوالے کیے جن پر جبران نے آخری وقت میں دستخط کیے تھے۔ میرب اب ایک غریب بیوہ نہیں بلکہ ایک مالدار خاتون تھی، لیکن اس کے لیے ان پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری طرف عفان کے گھر میں خاموشی انقلاب آ رہا تھا۔ عفان نے اپنی ماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا، اب اس گھر میں شیزہ کی مرضی چلے گی، اگر وہ اسے شوہر تسلیم کرے گی تبھی وہ اس گھر میں رہے گا ورنہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ عفان کی ماں جب تک اپنی زبان کے زہر سے سب کو زخمی کرتی آئی تھی، اپنے بیٹے کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر پہلی بار خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی۔ شیزہ کچن میں نکل کر اب گھر کے مرکزی کمرے میں آ چکی تھی، لیکن اس کے دل پر لگے زخم ابھی ہرے تھے۔ عفان روزانہ اس کے لیے پھول لاتا، اس کی پسند کا کھانا بنا کر لاتا، مگر شیزہ اسے صرف ایک ہی نظر سے دیکھتی جس میں سوال ہوتا، کیا یہ سب دکھاوا تو نہیں؟ اس رات شافیر کے ولا میں خاموشی کا راج تھا۔ حورب ٹیرس پر کھڑی ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب شافیر اس کے پاس آیا، شافیر نے پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے حورب سے کہا وہ اسے صرف ایک معاہدے کے تحت اپنی بیوی نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ واقعی سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ حورب جب تک انتقام اور بہنوں کے دکھوں میں گری ہوئی تھی، شافیر کی سچائی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
اسے احساس ہوا اس تمام طوفان میں شاویر ہی وہ واحد شخص تھا جو اس کے ساتھ ایک ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی میں بھی ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی، جہاں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ پورب نے شاویر کا ہاتھ تھام کر پہلی بار اسے اپنی مسکراہٹ کا تحفہ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پرانی یادوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورب اور شاویر کے درمیان موجود خاموش دیواریں گر چکی تھیں اور ان کی زندگی میں پہلی بار وہ سکون اترا جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاویر نے فیصلہ کیا کہ وہ پورب کی خوشی کے لیے ایک بڑی دعوت کرے گا، جس میں عفان و شیزہ کو بھی مدعو کیا جائے تاکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی آخری کوشش کی جا سکے۔ میرب جب خود ایک آزاد اور بااختیار عورت محسوس کر رہی تھی، اس نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ ایک ایسی NGO کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا جو بے سہارا خواتین کی مدد کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے جیسے دکھ سہنے والی دوسری عورتوں کا سہارا بن سکے۔ دوسری طرف عفان کی حالت اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ مغرور عفان نہیں رہا، بلکہ ایک پشیمان شخص بن چکا تھا جو اپنی بیوی کو ذرا سی توجہ پانے کے لیے ترستا تھا۔ شیزہ نے جب دیکھا عفان نے اس کے لیے اپنا سب کچھ بدل لیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کی غلط باتوں کے سامنے بھی ڈٹ گیا، تو اس کا دل پگھلنا شروع ہوا۔ اس طرح جب عفان نے شیزہ سے کہا اگر وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تو اسے طلاق دے کر آزاد کر دے گا تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، تو شیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عفان کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اسے اعتراف محبت کے طور پر دیکھا۔ اس نے کہا وہ اب کہیں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ عفان کے پچھتاوے میں اپنی جیت دیکھ چکی۔ ان دونوں کے درمیان برسوں کی نفرت اب آہستہ آہستہ محبت کے پودے میں بدل رہی تھی۔ شاویر ولا کے منعقد دعوت کے رات پورا گھر روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ جب عفان اور شیزہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئے تو حورب کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ اس نے اپنی بہن شیزہ کو گلے لگایا اور اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر اسے لگا اس کا انتقام اب واقعی مکمل ہو گیا، کیونکہ اس نے صرف دشمنوں کو شکست نہیں دی بلکہ بکھرے ہوئے گھروں کو بھی بسا لیا۔ میرب نے بھی شیزہ اور عفان کو ڈھیریں دعائیں دیں۔ اس رات وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن یہ مسکراہٹ کسی جیت کی نہیں بلکہ انسانی جذبوں کی جیت تھی۔ شاویر نے سب کے سامنے حورب کا ہاتھ تھاما اور اعلان کیا کہ وہ حورب کے نام پر ایک نیا بزنس پروجیکٹ شروع کر رہا ہے جو صرف خواتین کے حقوق کے لیے کام کرے گا۔ اسی دوران جب سب لوگ خاموش تھے، حورب کی نظر دور کھڑے عفان پر پڑی جو اب بھی تھوڑا سا جھجک رہا تھا۔ حورب اس کے پاس گئی اور نہایت وقار کے ساتھ اسے کہا کہ ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہی زندگی کی سب سے بڑی بہادری ہے۔ عفان نے حورب کا شکریہ ادا کیا، اس نے اسے صحیح اور غلط کی پہچان سکھائی۔ رات کے آخری پر جب تمام مہمان چلے گئے، شاویر اور حورب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہیں احساس ہوا وہ تمام حادثات اور دردناک راتیں اور وہ سازشیں دراصل انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ تھیں۔ حورب نے شاویر سے کہا اب وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت عورت محسوس کرتی ہے کیونکہ اسے شاویر جیسا ہم سفر ملا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اب آنے والے کل کی خوبصورت خواب تھے جہاں صرف محبت اور ایک دوسرے پر یقین تھا۔